بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ ربط آیات 498 پیج، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 210۔ ناظرین، آیت تلاوت کی تھی لاسٹ ولاگ میں، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اب انشاءاللہ اس کا ربط آیات اور خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر، کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، اور پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بے ذل ہے، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے۔ ویلاگ نمبر 2، ربط آیات۔ اوپر مخلص کی مدح تھی۔ بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت بنظر ظاہر حد شریعت و سنت سے متجاوز ہوتی ہے۔ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ وغیرہ، جو پہلے علماء یہود سے تھے اور اس مذہب میں ہفتے کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان صاحبوں کو بعد اسلام کے یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی اور شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں۔ اسی طرح شریعت موسوی علیہ السلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ اگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جاوے اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا، اور اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح میں آیت آئندہ میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے۔ یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہوں، اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جاوے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے، اور بے نسبت ظاہری معاصی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 2 ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کے خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو۔ طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو۔ حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔